تو آج کا مشرک بھی یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، نبی مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، نور بشر کی فہرست سے نکال دیا، اور جناب یا اللہ سے مدد مانگو، نبی سے مدد مانگو، قبروں سے جا کے بزرگوں سے مدد مانگو، جو مرضی کرتے رہو۔ ایسا تگڑی توحید ہے کہ بی بی تمیزہ کا وضو بھی اتنا تگڑا نہیں تھا کہ بابوں کو پکارو، ولیوں کو پکارو، پیغمبروں کو پکارو، فرشتوں کو پکارو، بس اللہ کو نہ پکارو۔ اور جب کوئی کہ اللہ کو پکارو تو کہنے پیچھے تے اللہ ہی ہے۔ انہوں نے اللہ نے بھی پیچھے کر دیتا۔ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ سے مدد ہے تو پھر ولیوں سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ یا غوث المدد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا جب ایاک نستعین، اللہ ہی مددگار ہے۔ بھئی بات کو سمجھیے، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا حقیقتاً یہ رب سے ہی مدد مانگنا ہے۔ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بھئی اللہ کو مدد کی ضرورت کہاں سے آ گئی؟ من انصاری، کون ہے میرا مددگار؟ یہاں حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی ہے۔ یار اگر نبی اپنے امتی سے مدد مانگ رہا ہے اللہ کے دین پر، آپ کہیں گے وہ تو دین کے لیے مدد مانگ رہے ہیں۔ بھئی مدد تو مدد ہی ہے نا، دین چوہے چاہے دنیا چوہے، مدد تو مدد ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی، من انصاری، کون ہے جو میری مدد کرے؟ پتہ کیا چلا؟ انبیاء اگر اپنی امت سے مدد مانگتے ہیں، یہ شرک نہیں نا، تو امت بھی اپنے وقت کے انبیاء سے مدد مانگ سکتی ہے۔ صحابہ کے دو ہی گروہ ہیں، دو ہی جماعتیں، ایک مہاجرین، دوسرے انصار۔ انصار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصار نکلا ہے نصرت سے، جیسے لکھا ہوتا ہے نصر من اللہ و فتح قریب۔ نصر کا مطلب کیا ہے؟ نصر ینصر، مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ تو انصار کا مطلب ہی مدد کرنے والا۔ تو انصار صحابہ کا نام ہے، اور نام کس نے رکھا؟ قرآن نے رکھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رکھا، انصار۔ تو اگر مدد کرنا شرک ہوتا تو کیا صحابہ کو انصار کہا جاتا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ صوفی لوگ یہاں پہ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ اپنے خاص نبیوں کو اور اپنے مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صرف رب سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ تو یہ جو آیت ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صوفیہ نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے ایاک نستعین، اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب اتنا ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول اتنا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی ذات کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں صرف اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، جبریل آئے، جبریل کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا تو آئے نا، اللہ کے حکم کے بغیر تو جبریل پرواز نہیں کر سکتے۔ جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ میں تمہاری مدد کروں، تم کیا چاہتے ہو؟ جبریل نے جب یہ عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرا رب جانتا ہے میں کس حال میں ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے بھی یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے بچا لے، زبان سے بھی یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ ایاک نستعین، وہ رب کی طرف اتنی ان کی لو لگی ہے، رب کے قرب میں اتنے ہیں، وہ کہتے ہیں رب کے علاوہ، حالانکہ جبریل کی مدد حقیقتاً اللہ کی ہی مدد تھی، اللہ نے بھیجا تھا، مگر ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور یقین تھا، اور یہ امتحان بھی تھا ان کا۔ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر اگر دعا کرتے مدد کے لیے تو کیا نہ ہونا تھا، سب کچھ ممکن تھا،
مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا نہیں کی یا اللہ مجھے کربلا کے میدان سے بچا لے، میں یہاں سے نکل جاؤں، نہیں. کیوں؟ ان کا بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب اللہ ہی سے مانگتے ہیں تو اللہ کو ہمارے حال کا علم ہے. تو یہ امتحان تھا، اللہ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے. رہی یہ بات ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب اللہ سے مدد ہے تو پھر ولیوں سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ یا غوث المدد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا جب ایاک نستعین اللہ ہی مددگار ہے. بھئی بات کو سمجھیے، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا حقیقتاً یہ رب سے ہی مدد مانگنا ہے. کیونکہ مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے بالواسطہ، ایک ہے بلا واسطہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں، اور خود اگر ہم قرآن کو دیکھیں، قرآن کی کئی آیات اس بات پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ اللہ نے اپنے علاوہ سے بھی مدد کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے اور مدد طلب کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعینوا مدد طلب کرو. کس سے یا اللہ؟ اللہ سے. فرمایا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے. اب یہ صبر جو ہے یہ اللہ تھوڑی ہے، جو نماز ہے یہ اللہ تھوڑی ہے، غیر اللہ ہی ہے نا. غیر اللہ سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے. انبیاء، نبی، ولی، غوث، کتب، شہید جتنے بھی ہیں، اور چرند پرند عام انسان، اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کو غیر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ. تو نماز یہ رب تھوڑی ہے، صبر یہ رب تھوڑی ہے. تو اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. پتہ کیا چلا کہ اللہ کے علاوہ سے بھی مدد مانگنا جائز ہے. اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم. ترجمہ غور کے ساتھ سنیے. اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. بات بڑی سمجھنے والی ہے. ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا. بھئی اللہ کو مدد کی ضرورت کہاں سے آ گئی؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، مطلب کیا کہ رب ہو کے یہ فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ، اے لوگو تم اللہ کی مدد کرو. بعد میں آگے سمجھاتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے. اللہ رب ہو کے کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ تم میں سے کون اللہ کی مدد کرے گا. جب اللہ بندوں سے مدد مانگ سکتا ہے تو بندے بندوں سے مدد نہیں مانگ سکتے. کیوں؟ شرک الحال میں شرک ہوتا ہے. تو رب کیا شرک کر رہا ہے معاذ اللہ. ان تنصروا اللہ، لوگوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. تو یہاں سمجھیے بات، اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، کسی حوالے سے بھی دین کی تم مدد کرو گے، مدرسہ بنا دو گے، مسجد بنا دو گے، اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، مطلب اللہ کی مدد سے یہ ہے کہ اللہ کی دین کی اگر تم مدد کرو گے، ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو حواری تھے، جو ساتھی سے، ان سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار. من انصاری، کون ہے میرا مددگار. یہاں حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی ہے. یار اگر نبی اپنے امتی سے مدد مانگ رہا ہے اللہ کے دین پر، آپ کہیں گے وہ تو دین کے لیے مدد مانگ رہے ہیں. بھئی مدد تو مدد ہی ہے نا، دین چوہے چاہے دنیا چوہے، مدد تو مدد ہی ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی. من انصاری، کون ہے جو میری مدد کرے. پتہ کیا چلا، انبیاء اگر اپنی امت سے مدد مانگتے ہیں، یہ شرک نہیں نا، تو امت بھی اپنے وقت کے انبیاء سے مدد مانگ سکتی ہے. اگلی بات سمجھیے،
قرآن نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاونوا ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر والتقوی نیکی اور اچھائی کے کاموں میں۔ قرآن کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کرے، قرآن یہ چاہتا ہے۔ اور پھر جب مسلمانوں نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، جو ہجرت کر کے آئے ان کو کیا کہا قرآن نے؟ مہاجرین، ہجرت کرنے والے۔ اور جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینے میں جنہوں نے ان کو اپنا گھر بار دیا، کھانا دیا مدینے والوں نے، ان کو کیا کہا گیا؟ انصار۔ صحابہ کے دو ہی گروہ ہیں، دو ہی جماعتیں، ایک مہاجرین دوسرے انصار۔ انصار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصار نکلا ہے نصرت سے، جیسے لکھا ہوتا ہے نصر من اللہ وفتح قریب۔ نصر کا مطلب کیا ہے؟ نصر ینصر، مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ تو انصار کا مطلب ہی مدد کرنے والا۔ تو انصار صحابہ کا نام ہے، اور نام کس نے رکھا؟ قرآن نے رکھا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا انصار۔ تو اگر مدد کرنا شرک ہوتا تو کیا صحابہ کو انصار کہا جاتا؟ انصار کا مطلب انہوں نے مدد کی ہے مہاجروں کی۔ تو پتہ کیا چلا کہ بغیر ایک دوسرے کی مدد کیے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں تم جی اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہو، غوث اعظم سے، داتا صاحب سے، سلطان باؤ سے مدد مانگتے، بابا فرید دے دربار پہ جا کے مدد مانگتے ہو، یہ غلط کرتے ہو۔ ہم ان سے کہتے ہیں جناب آپ کا جو مدرسہ چل رہا ہے نا، یہ بھی مدد سے ہی چلتا ہے۔ جب تک مدرسے کے لیے کوئی مدد تمہاری نہیں کرے گا، چندہ نہیں دے گا، اس وقت تک مدرسہ چلے گا۔ تو جس مدرسے میں بیٹھ کے مولوی فتوے دیتے ہیں نا غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، وہ خود مدرسے جو ہیں وہ بھی غیر اللہ کی مدد سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور انسان پیدا ہوتا ہے، قبر تک جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے دائی کا محتاج، دائی اس کی مدد کرتی ہے۔ جب پیدا ہو جاتا ہے ماں باپ کا محتاج، بچہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، کھا بھی نہیں سکتا، خود پہن بھی نہیں سکتا، ماں باپ کا محتاج ہوا۔ تھوڑا سا اور بڑا ہوا، مدرسے چلا گیا، استاذ کا محتاج، اسکول چلا گیا، استاذ کا محتاج، اور بڑا ہوا، کسی کام پہ لگنا ہے، اپنے باس کا نوکر ہوا، باس کا محتاج، بالآخر دنیا سے چلا گیا ہے، غسل دینے والے کا محتاج، کفن پہنانے والے کا محتاج، خود قبرستان نہیں چل کے جائے گا، مدد کی تب بھی ضرورت ہے۔ جدوں جمیا ادوں بھی مدد، جدوں مریا ادوں بھی غیر اللہ کی مدد۔ اٹھا کے اس کو 4 بندے کندھوں پہ قبرستان لے کے جائیں گے، جنازہ پڑھ کے قبر چ بھی خود نہیں جانا، اتھے بھی مدد دی ضرورت۔ قبر چ لیٹ گیا، لمحہ پی گیا، پھر بھی مدد خالی نہیں، اس تو بعد مٹی پاؤنی وہ بھی کسی نے پاؤنی۔ تو بندہ پیدائش سے لے کر اپنی موت تک ہمیشہ غیر اللہ کی مدد کا حاجت مند رہتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، حقیقت کے اندر یہ جو مددیں ہیں نا، یہ اللہ کی ہی طاقت سے ہیں۔ اللہ انسانوں کو طاقت بخشتا ہے، اللہ انسانوں کو وسیلہ بناتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کا یہ مطلب گھڑنا کہ ایاک نستعین، صرف رب سے ہی مدد، ہاں حقیقی مدد اللہ کی ہے، وہ چاہے اللہ سے بندہ ڈائریکٹ مانگے یا کسی کے وسیلے سے ہو، حقیقی مدد اللہ کی ہے۔ یہ جو مددیں ہیں نا عام انسان دوسروں کی کرتے ہیں، یہ حقیقی نہیں ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ غیر حقیقی ہیں۔ یہ اللہ نے بندوں کے لیے مددگار بنایا۔ اور صرف ایک آیت کو نہ لیا جائے، یہ جو بقیہ آیتیں اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی پر تقوی پر مدد کرو ایک دوسرے کی۔ من انصاری اللہ، کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا مددگار۔ اور اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ اور پھر ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایک آیت لے لی، یہ جو بقیہ 5 آیتیں ہیں ان کو بھی پڑھو نا، یہ بھی قرآن ہے۔ یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ تھا، جیڑی اپنے مطابق دی آیت انہوں مان لینا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جیڑی اپنے مطلب دی ہے وہ لے لینی ہے، اور جیڑی اپنے مطلب دی نہیں انہوں چھاڑ دینا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔